چون غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم۔ اس شعر کا معنی یہ ہے کہ ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی ہم چمکتی ہوئی کرتے ہیں، نہ اسی کاڑیاں تے نہ اسی کاڑیاں گلاں کرنے، بس چمکتی ہوئی گلاں۔ اگر کسی کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر آئے تو وہ آئینے پر ناراض ہونے کے بجائے اپنا چہرہ درست کرے۔ ہاں جی بس۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو بہت پریشانیاں ہیں بیچاروں کو، سکھوں کے اجتماع میں یہ خطاب کر سکتے ہیں اور سکھوں کے لیے سہولیات اور مسلمانوں کے لیے ہر بات ان کو پریشان کرتی ہے۔ ہم اگر میلاد کریں تب بھی اقلیتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم امام علی مقام کا ذکر کریں پھر بھی اقلیتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ یہودیوں کے ساتھ حضور کے معاہدے کی باتیں کرتے ہیں تو جب حضور کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تو اس وقت قرآن نازل نہیں ہوتا رہا کہ انہاں نال یاری نہیں لانی، اللہ دا انہاں تے غضب ہویا، انہاں دے وڈے نو بندر خنزیر بنایا گیا۔ تو یہودیاں نے اس ویلے کوئی اعتراض کیتا ہے جی ساڈا معاہدہ ہویا تواڈے نال جی؟ تے ساڈا دل آزاری ہوندی کہ تواڈے تے قرآن نازل ہو رہا، اے کی مطلب ہویا اس گل دا؟ اس واسطے بہت سارے لوگوں کو اقلیتوں کا خیال ہے لیکن جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کا ان کو خیال نہیں ہے۔ دنیا تے بھی انہوں نے پتہ لگ جانا ہے، قبر وچ بھی لگ جانا ہے، پھر حشر کالے دن تک بہت ڈاڈا انہوں نے پتہ لگ جانا ہے۔ اے یہود و نصارہ تے سکھاں عیسائیاں یہودیاں نو خوش کرن واسطے ملک نہیں بنیا، انہاں تے ساڈی عزتاں لٹیاں تے مسلماناں نو قتل کیتا تے شہید کیتا تے گھر اجاڑے تے قربانیاں دتیاں مسلماناں، جنہاں نو سکھاں یہودیاں نال عیسائیاں نال بہت پیارے انہاں دے ملکاں چلے جانو۔ اے ملک تے بنیا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ آپ حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت آبرو کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں، اور کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہ آئے جڑے بندے تو انہوں غلط راہ لانے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے دلائل الخیرات شریف دے بارے لکھیا بھئی لوگ اعتراض کرنے دلائل الخیرات شریف لوگ کیوں پڑھنے۔ اس تو بعد اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا ہے نا وہ ایک شعر لکھیا، فرمایا ما فشاند نور و سگ عو عو کنت، ہر کسے بر خلقت خود می دند۔ اعلیٰ حضرت فرما دیں 14ویں رات دا چند اتو نور برسانا تھلو کتا عو عو کرنا، فرمایا کتا اس کے علاوہ کر بھی کی سکنا ہے، بس اتنی بات۔ فرمایا کتے کو اور تسی توقع کی رکھ دیو کو کی بولے گا وہ، انہیں جو دے منہ چاہے انہیں وہی بولنا ہے۔ اس واسطے تسی بالکل کان بند کر کے حضور دے دین دا کام کرو، ہاں جی بند کر کے کام کرو بالکل جڑا مرضی۔ انہیں کہا اچھا یارہ اسی گل کام کر رہے ہیں تو اپنا کام کر، تیرے ڈیڈے چ کی درد ہے؟ نعرہ اسی لایا، کیوں جی نعرہ اسی لایا، فیض آباد دھرنا اسی دیتا، 12,000 شل اسی کھا دے، 8 شہید اسی چاہے، جیلہ اسے آباد کیتیاں، پرچے ایسا کٹوائے، تو ایویں پریشان ہے۔ جا جا کے کام کر، جنہ تنقیداں کرنی ہوندیاں انہوں نے تنقیداں ہی کرنی ہوندیاں، انہوں نے گلہ نہ سنے کر۔ ہاں تسی سارا کچھ ہی کہہ کے نہیں جی لیکن دے پتر لگ دے، لیکن کی ہوئے اپنا کام کرو، اسی کام کر جے رہے ہیں، یا تے ساڑھے کام وال کوئی انگلی اٹھائے رہے ہیں اے کام غلط کیتا،
حضور دی ختم نبوت تے پہرا دینا کسی نو پریشانی؟ یہ صدیق اکبر پوری سلطنت لا دیتی سی، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، بڈھا ہوئے یا جوان ہوئے، فرمایا سارے جاؤ جنگ یمامہ میں۔ پھر گئے نہیں صحابہ؟ اس واسطے اسی ختم نبوت تے پہرا دیتا تاں لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ وہ تے راجہ ظفر الحق نے بھی بعد اپنی اسی شرط رکھی سی بھائی دسو سانو راجہ ظفر الحق دی رپورٹ کیوے؟ انہیں کہا واقعی یہ نہ ختم نبوت تے ڈاکہ مارے۔ راجہ ظفر الحق بھی لکھی گل، اور ڈاکہ جدوں پیا تو پھر اسی لاہور ستے رہندے، پھر ساڈا کم بندا سی اسی فیض آباد جا کے کہندے اور ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہاں جی زور لاؤ زور لاؤ۔